اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ سے گفتگو کروں گا کہ ابھی پچھلے دنوں میں فلسطین ہو کر آیا اور الحمدللہ اللہ نے مجھے موقع دیا کچھ لوگوں سے ملاقات کا اور مسجد اقصیٰ جانے کا۔ تو میں یہاں کچھ حقائق ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ غزہ کا جو اس وقت ایشو چل رہا ہے، اس ایشو نے حقیقت میں چیزوں کا نیا تعارف دیا ہے، دوست اور دشمن کا ایک نیا تعارف دیا ہے، اور غزہ نے پورا پیراڈائم جو ہے زندگی کا اس کو چینج کیا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جنہیں ہم اپنا دوست سمجھتے تھے کل تک، آج ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہیں، اس لیے کہ اس وقت خاموشی اس بات کی علامت ہے کہ ہم منافق کا رول ادا کر رہے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ غیر مسلم یونیورسٹیز ہوں، سڑکیں ہوں، ادارے ہوں، وہ کھڑے ہو گئے غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ، لیکن وہ لوگ کہ جو مسلمان ہیں وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ پچھلے دنوں ہمارے کچھ دوست جب غزہ گئے تو انہوں نے آ کر ہمیں ایک بات کہی کہ وہاں کے لوگوں نے جہاں شکریہ ادا کیا بہت ساری چیزوں کا، وہاں شکوہ بھی کیا، اور شکوے میں پاکستان سے شکوہ خاص طور پر۔ دیکھیں، انہیں کسی فزیکل سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، انہیں کسی فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، حقیقت میں انہیں مورل سپورٹ کی ضرورت ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ غزہ نے اس پوری زندگی کا ایک نیا تعارف ہم سے کرایا ہے کہ حقیقت میں زندگی وہ ہے کہ جو اللہ کی اطاعت میں گزاری جائے، حقیقت میں زندگی وہ ہے کہ انسان کی نظریں اللہ کے سامنے کامیابی پر مرکوز ہوں، اور دنیا کی جو حقیقت ہے اسے بھی ہمارے سامنے متعارف کرایا، اور دوست و دشمن کو بھی ہمارے سامنے متعارف کرایا۔ یہاں ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اسکرین پر، سوشل میڈیا پر آپ کو جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ وہاں ہونے والے واقعات کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ میں اس علاقے میں پچھلے 15 سال سے جا رہا ہوں، اور میں اس بات کا گواہ ہوں کہ جو ڈسکریمنیشن اور جو زیادتیاں آپ اس علاقے میں دیکھتے ہیں، دنیا کے کسی علاقے میں آپ کو وہ ڈسکریمنیشن اور زیادتی نہیں نظر آئے گی۔ تو جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ صرف ٹپ آف دی آئس برگ ہے، لیکن جو ظلم اور زیادتی وہاں مسلمانوں کے ساتھ کئی سالوں سے چل رہی ہے، وہ ظلم و زیادتی اس کا اندازہ آپ اور میں کر نہیں سکتے جب تک کہ آپ وہاں جا کر ان چیزوں کو وٹنس نہ کریں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ سوشل میڈیا نے ایک بڑا نیا پیراڈائم دیا چیزوں کو دیکھنے کا۔ ہم جو آج پوری تبدیلی دیکھتے ہیں پوری دنیا میں کہ 81% Americans they disapprove handling of this issue by Biden government۔ 81%۔ اور یہ نوجوان جو نکلے ہیں سڑکوں پر تعلیمی اداروں میں پوری دنیا کے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے حقیقت کو واضح کیا۔ پہلے ایک ٹی وی چینل ہوتا تھا یا ایک اخبار ہوتا تھا سرکاری، اور وہ جو موقف دے دے لوگ اس پر یقین کر لیتے تھے، لیکن اب لوگ ان ٹی وی چینلز پر یقین نہیں کرتے، اخبارات پر یقین نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ لائیو ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی حقیقت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو پوری دنیا میں رونما ہو رہی ہوتی ہے۔ تو سوشل میڈیا نے اس پورے ایشو کا ایک نیا تعارف کرایا، جس کے نتیجے میں یہ ایشو ہائی لائٹ ہوا، اور الحمدللہ پوری دنیا میں ہونے والے مظاہرے پرامن رہے، اور یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ حق کی آواز بلند کرنے کے لیے اگر پرامن ذرائع اختیار کیے جائیں تو انسان اپنی بات کو لوگوں تک زیادہ آرام سے پہنچا سکتا ہے۔ یہاں تیسری بات جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا، اس پورے واقعے نے یہ بھی بات ثابت کر دی کہ یہ جمہوریت، انسانی حقوق، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی وہ لوگ جو پوری دنیا میں انسانی حقوق کے چیمپئن سمجھے جاتے ہیں، وہ امریکہ ہو، وہ یورپ ہو، وہ مسلمان ممالک ہوں، لیکن آج آپ یہ دیکھیے کہ وہی ممالک انہیں وہ بام فراہم کر رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں اسرائیل نے 15,000 بچوں کو شہید کیا ہے، اور بے شمار عورتوں کو شہید کیا ہے، معصوم لوگوں کو شہید کیا ہے۔ تو کہاں گئے آج انسانی حقوق؟ کہاں گئی وہ جمہوریت؟ کہاں گیا وہ ہمارا درد کہ جو ہم انسانیت کے لیے رکھتے ہیں؟
تو اس پوری جدوجہد نے یہ بات بھی ثابت کی کہ وہ لوگ کے جو انسانی حقوق کی بات کرنے والے ہیں، وہ لوگ کے جو جمہوریت کی بات کرنے والے ہیں، ان کے لیے جمہوریت اور انسانی حقوق اس وقت تک اہمیت رکھتے ہیں جب تک وہ ان کے مفادات کو پورا کریں۔ ان کے مفادات جہاں پورے ہو جاتے ہیں اس کے بعد ان کے لیے انسانی جان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ غزہ میں جو ہوا، انسان کسی جانور کے ساتھ بھی وہ ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ پکچرز اور وہ ویڈیوز کہ جو وہاں کے حالات پر آتی ہیں، آپ 5 سیکنڈ سے زیادہ دیکھ نہیں سکتے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ لوگ کہ جو انسانیت کی بات کرتے ہوں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہوں، جمہوریت کی بات کرتے ہوں، وہ اس سب کچھ کے باوجود خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہیں۔